اللہ یاری صاحب، میرا ایک دو کوشچن ہے آپ سے۔ ایک تو ہوں کوشچن یہ ہے کہ میں نے آپ کی تقریر سنی تھی پچھلے دنوں، آپ کہہ رہے تھے کہ امام صاحب نے اس حدیث میں تقریر کیا ہے۔ امام تو علیہ السلام نے میرا حدیث میں کوشچن یہ تقیہ ہے کیا ہے؟ کہ جی کہ اچھا، تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی تقریر کیا ہے دین کے معاملے میں کوئی بات بتانے کے لیے؟ کس نے تقیہ کیا ہے؟ سوال سمجھ میں نہیں آئی. آپ صلی کس اللہ نے؟ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہاں تقریر بالکل کیا ہے کبھی؟ بالکل. جی تقیہ کیا میں دکھاؤں آپ کو؟ یہ دکھا دیں۔ دکھا دیتے ہیں بھائی. حدیث مل گئی آپ. اچھا عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، صحیح البخاری، ٹھیک ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی، سنہ 2001 میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، یہ ہے صفحہ نمبر 50، کتاب العلم، حدیث نمبر 126. بلی ابن زبیر کہتے ہیں کانت عائشہ، بہرحال ابن زبیر نے مجھ سے کہا کانت عائشہ تسر الیک کثیرا، عائشہ آپ سے بہت زیادہ جو ہے باتیں کرتی تھی سر والی. فما حدثتک فی الکعبہ، کعبہ کے متعلق عائشہ نے کیا کہا؟ قلت قالت لی، میں نے کہا کہ عائشہ نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، لولا قومک حدیث احدهم بکفر لنقضت الکعبہ. اے عائشہ، تیری جو قوم ہے، جو عرب ہیں، مکے والے ہیں، مدینے والے لوگ ہیں، یہ حدیث العہد بالکفر ہیں، یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی تو کافر تھے کل تک. اگر یہ اس طرح کفر سے نئے نئے مسلمان نہ ہوتے، یعنی زیادہ پرانے مسلمان ہوتے، تو میں کیا کرتا؟ میں کعبہ کو گرا دیتا. فجعلت لها بابین، کعبہ کے دو دروازے بناتا، باب يدخل الناس و باب یخرجون، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے، ایک دروازے سے لوگ خارج ہو جاتے. اچھا دوسری حدیث آپ کو دکھا دوں. دوسری حدیث اسی کتاب میں صفحہ نمبر 48 میں یہ ہے. بلی ابو ہریرہ سے روایت ہے، حفظت من رسول اللہ، حدیث نمبر 120، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں وعائین، دو ظرف، دو برتن میں نے حفظ کیے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. فاما احدهما فبثثت، ایک برتن جو ہے میں جو حدیث علم جو تھا وہ میں نے نشر کر دی. واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، جو دوسری برتن میں جو حدیثیں ہیں اس کو اگر میں اس نشر کر دوں تو میرا گلا ذبح ہو جائے گا، مجھے لوگ ذبح کر دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقیہ، اور یہ ابو ہریرہ کا تقیہ. اس کے علاوہ تقیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت سال تک مکے میں وہ اپنی رسالت کو مخفی رکھتے تھے، علی اعلان نہیں کہتے تھے کہ میں پیغمبر ہوں، چھپاتے تھے لوگوں سے. لوگ مکے میں کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پرستش کرتے تھے، گناہ، مختلف قسم کے گناہ کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے نبی تھے، رسول تھے، معجزات تھا، وحی آتی تھی، قرآن آتا تھا، نماز تھا، وضو تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ لوگوں کو نہیں بتاتے، لوگوں سے چھپاتے تھے. یہ کافی معروف مشہور ہے. تو یہ تقیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدیہیات میں سے ہے. مزید بولو، قبول ہوا نہیں ہوا؟ قبول ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جی یاری صاحب، جی ابھی قبول ہے، آپ قبول اگر ہے۔ ہندوستان جائیں نا بھائی، ابھی آپ اگر تقسیم ہند کے زمانے میں ہوتے، جی وہ جالندھر وغیرہ میں ہوتے نا، جالندھر سے مسلمان بھاگ کے آئے تھے پنجاب سے، تو وہاں پہ ہندو آپ کو اگر پکڑ لیتے جی تو آپ کیا بولتے ہیں ان کو؟ بولتے میں ہندو ہوں. اگر آپ کی جان بچ جاتی، آپ نہیں کہتے کہ میں ہندو ہوں. وہ اسی یہ کو تو تقیہ اس ٹائم ایمان کا لیول کیا ہوتا، تو نہیں، وہ میں تو نہیں شرعن وہ نبی کہتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کا لیول کیا ہے؟ انہوں نے جب چھپایا ہے کہ میں نبی ہوں، ٹھیک ہے نا، جی جاننے کے لیے، مطلب کہ جان بچانے کے لیے میں کہہ دیتا۔ جان بچانے کے لیے، دوسروں کی جان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ تقیہ اسی کو بولتے ہیں بھائی. جی اور اسی کتاب بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیکن 3 للائی دفعہ صاحب جھوٹ بولے میرا، ہیں، 3 دفعہ وہ جی تقیہ کے لیے. اچھا بہرحال حکم کرو.